نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ویڈیو ہے جو اس وقت گردش کر رہی ہے۔ خود مجھے 2-3 حضرات نے بھیج کر اس کے بارے میں حکم شرعی معلوم کیا۔ ڈاکٹر صاحب اس ویڈیو میں فرما رہے ہیں کہ زمین کو بٹائی پر دینا یا زمین کو ٹھیکے پر دینا یہ مطلقاً ناجائز ہے، حرام مطلق ہے، اور امت مسلمہ اس میں گرفتار ہو گئی ہے، اور اس کی پریشانی کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ اس طرح کی وہ بات اپنے ویڈیو میں فرما رہے ہیں۔ پہلے آپ حضرات تھوڑا سا یہ ویڈیو سن لیں، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ زمین کا سود، زمین میری ہے، تم کاشت کرو، مجھے تو اتنا ٹھیکہ دیتے جانا، حرام مطلق۔ زمین میری ہے، تم کاشت کرو، آدھی فصل تمہاری آدھی میری، حرام مطلق۔ فقہ حنفی، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حرام مطلق۔ جس کی زمین ہے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے، متعدد احادیث اس کی ہے، لیکن جس بھائی کو دے دے گا اس سے پھر ایک دانہ بھی لینا اس کے لیے جائز نہیں۔ یہ زمین کا سود ہے بدقسمتی سے جو امت مسلمہ نے اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے۔ اس طرح ڈاکٹر صاحب کا مطلقاً اس کو حرام مطلق کہہ دینا، زمین کو بٹائی پر دینے یا ٹھیکے پر دینے کو، یہ بات درست نہیں ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، فقہی تصریحات کے خلاف ہے۔ اس میں تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ ایک شکل تو یہ ہے کہ اپنی زمین کو روپیے پیسے کے بدلے میں یا کسی اور چیز کے بدلے میں اجرت پر دیا جائے۔ مثال کے طور پر میں نے اپنے کھیت کو کسی کو دیا کہ یہ کھیت میں آپ کو دے رہا ہوں، سالانہ 5,000 روپے میں آپ سے لوں گا۔ اب وہ آپ کا لک آؤٹ ہے، آپ اس میں بوئیں، کاشت کریں یا نہ کریں، ایسے ہی زمین کو باقی رکھیں۔ تو اس طرح غلے کے علاوہ، یعنی اس پیداوار کے علاوہ دوسری چیز کے بدلے میں، سونے چاندی کے بدلے میں اس زمین کو دینا، یہ جائز ہے۔ ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے، احادیث صحیحہ سے اس کا ثبوت ہے، جمہور فقہا کی یہی رائے ہے، بلکہ بہت سے فقہا نے اس پر اجماع کی بھی تصریح کی ہے۔ چنانچہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی کے اندر اس کی صراحت کی ہے، اور صحیح احادیث سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن حنظلہ ابن قیس کے طریق سے روایت موجود ہے کہ حضرت حنظلہ بن قیس نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ زمین کو کرائے پر دینے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کرائے الارض، قال فقلت ابی الذهب والورق، کیا سونے چاندی یعنی درہم و دینار کے بدلے میں اور پیسوں کے بدلے میں کرائے پر دے سکتا ہوں اپنے کھیت کو؟ فقال اما بالذهب والورق فلا باس به، درہم و دینار کے بدلے میں کرائے پر دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، باب کرائے الارض بالذهب والفضہ، اور اس میں حضرت حنظلہ بن قیس کی طریق سے یہ روایت موجود ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے سے سوال کیا گیا، فقلت لرافع فکیف ہی بالدینار؟ فقال رافع لیس بها بأس بالدینار والدراہم، کہ درہم و دینار یعنی روپیہ پیسے کے بدلے میں زمین کو کرائے پر دینا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی دوسری جگہوں پر ابو داؤد کتاب البیوع باب المزارعہ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے یہ روایت موجود ہے، فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك وامرنا ان نکریہ بذہب او فضۃ، کہ سونے چاندی کے بدلے میں، درہم و دینار کے بدلے میں آپ نے کرائے پر دینے کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح کشف الاستار عن زوائد البزار للہیثمی کے اندر یہ تصریح بھی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرا ارضہ بنفسہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس اپنی زمین کو کرائے پر دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا
کہ صحیح احادیث کی روشنی میں اور جمہور فقہا کی تصریحات کی روشنی میں اگر کوئی اپنے زمین کو پیسے کے بدلے میں، روپیہ پیسے کے بدلے میں کرائے پر دیتا ہے، یہ بالکل جائز ہے کہ سالانہ ہمیں 5,000 چاہیے، 10,000 چاہیے، اب آپ اس میں کچھ بھی کاشت کریں، کچھ بھی بوئیں، یا زمین کو لے کر کے ایسے ہی رکھے رہیں، نہ بوئیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ بالکل جائز ہے ایک شکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ زمین کو کسی متعین پیداوار کے بدلے میں یا متعین حصے کی پیداوار کے بدلے میں کرائے پر دیا جائے۔ مثلا ایک کھیت ہے، کسی نے اس کو اس طرح کرائے پر دیا، کہ اس کی پیداوار میں سے 2 کنٹل تو میرا رہے گا، باقی آپ کا ہے، یا کھیت کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ اس طرف کی پیداوار میری ہے اور اس طرف کی پیداوار آپ کی ہے، یہ بھی بالاتفاق ناجائز ہے، اور اس کے عدم جواز پر اجماع ہے، باتفاق فقہا یہ صورت ناجائز ہے، اور خود صحیح حدیث میں اس کی ممانعت موجود ہے۔ چنانچہ اسی مسلم شریف کے اندر اس چیز کی وضاحت موجود ہے۔ مسلم شریف میں من طریق اوزاعی عن ربیع عن حنظلہ کی سند سے یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ انما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه، کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح معاملہ کرتے تھے کہ یہ نالیوں پر اور نالیوں کے کنارے یا کھیتی کے متعین حصے پر جو پیداوار ہوگی وہ ہماری ہوگی اور باقی کا حصہ تمہارا ہوگا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ صرف پیداوار اسی حصے میں ہوتی تھی، دوسرے حصے میں نہیں ہوتی تھی، یا اس حصے میں نہیں ہوتی تھی، دوسرے حصے میں ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زمین کو اجرت پر اور کاشت پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، حدثنی عمایا انہم كانوا يقرون الارض على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما ينبت على الاربعاء او شيء يستثنيه صاحب الارض۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچاؤں نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین کو اس طرح بٹائی پر دیا کرتے تھے کہ جو نالیوں میں پیدا ہوگا، نالیوں کے ارد گرد پیدا ہوگا، وہ مالک زمین کا ہوگا، باقی کاشتکار کا ہوگا، یا کچھ فکس پیداوار کو وہ مستثنیٰ کر لیتے تھے، مالک زمین مستثنیٰ کر لیتا تھا کہ 2 کنٹل میں لوں گا، باقی تمہارا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو زمین کو اس طرح بٹائی پر دینا یا اس طرح کاشت پر دینا کہ فکس غلہ پیداوار میں سے یہ اگر ہے تو یہ ناجائز ہوگا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ پیداوار میں سے فیصد کے اعتبار سے پیداوار کے کچھ حصے کو بٹائی پر دیا جائے، جس کو مزارعہ کہتے ہیں، یعنی مثلا یہ ہو کہ جو بھی پیدا ہوگا اس کا آدھا تمہارا ہوگا، آدھا میرا ہوگا، یا جو بھی پیدا ہوگا اس کا 1/3 تمہارا، 3/4 میرا، 1/4 تمہارا، اتنا میرا۔ اس طرح اگر معاملہ کیا جا رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھی کوٹ کیا ہے کہ یہ مطلق حرام مطلق ہے، بالکل ناجائز ہے۔ تو اس میں تفصیل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت اور بعض فقہا کی روایت یہ ہے کہ یہ ناجائز شکل ہے، اس طرح بھی یہ ناجائز ہے، لیکن حضرات صاحبین اور اسی طرح بہت سارے فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے اور اس کو جائز قرار دیا ہے، اور احادیث صحیحہ سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ چنانچہ خیبر کی زمین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجرت پر دیا تھا وہ اسی پر دیا تھا کہ آدھی پیداوار کاشتکاروں کو ہوگی اور آدھی پیداوار ہماری ہوگی۔ چنانچہ یہی امام احمد اور صاحبین کا مذہب ہے، بعض شوافی، ابن المنذر، علامہ خطابی، اور اسی طرح بہت سے حضرات صحابہ میں سے حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود، حضرت سعد، اور تابعین میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز، قاسم ابن محمد، عروہ ابن الزبیر، آل ابی بکر، آل علی ابن سیرین، سعید بن المسیب، یعنی ایک پورا طبقہ ہے جو اس کو جائز قرار دیتا ہے۔ جمہور کی بھی یہی رائے ہے۔ خود ہمارے فقہاء احناف نے یہ صراحت کی ہے
کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ مرجو قول ہے، صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا گیا، یعنی فقہ حنفی اور مفتہ بھی قول صاحبین کا قول ہے، وہی تعامل امت ہے، اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ صاحب ہدایہ نے اس کی صراحت کی ہے کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، ہندیہ میں اس کی صراحت ہے، خلاصۃ الفتاوی میں اس کی صراحت ہے، اور بہت سی فقہ حنفی کی کتابوں میں اس کی صراحت ہے کہ یہ جائز ہے اور صاحبین کے قول پر یہ جائز ہے۔ تو اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ شکل مخدوش ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن بہت سارے صحابہ کرام اور بہت سے فقہاء کرام اور خود احناف میں سے حضرات صاحبین کی یہی راہ جواز کی اور یہی قول مفتہ بھی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کا مطلقاً یہ کہنا کہ ناجائز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کی، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس کے پاس زمین ہو وہ خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے، یہ امر وجوبی نہیں ہے۔ تمام شراح حدیث نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے ھذا للارشاد والندب، یعنی یہ استحباب کے لیے ہے، مستحب ہے، بہتر ہے کہ ایسا کر لے، لیکن اگر کوئی بٹائی پر دیتا ہے اور شرعی اصولوں کے مطابق دیتا ہے تو پھر وہ ناجائز نہیں ہے بلکہ اس کی گنجائش ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس سے یہ سمجھنا کہ مطلقاً زمین کو کاشت پر دینا ناجائز ہے اور امت جو کر رہی ہے وہ سب غلط کر رہی ہے، یہ بہرحال غلو ہے اور فقہ حنفی کی تصریحات کے بھی خلاف ہے، حدیث کی صحیح روایات کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم صحیح عطا فرمائے اور عمل صحیح عطا فرمائے۔